بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خود تو چٹی ان پڑھ تھی مگر اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ میری بچی روزانہ رات کو مجھے ایک گولی کھلاتی اور کہتی اماں اس سے تجھے طاقت ملے گی۔ میں خوشی خوشی کھا لیتی مگر جب صبح اٹھتی تو میرا جسم ٹوٹا ٹوٹا سا ہوتا اور گند لگا ہوتا۔ ایک دن گولی کھانا بھول گئی، یوں ہی رات کے 2 بجے تو میں اس وقت اپنی ڈاکٹر بیٹی کا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے اس پر شک سا ہو رہا تھا کہ شاید وہ کسی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی ہے، اس لیے میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ سچ کیا ہے۔ میں نے اسے کئی بار صاف صاف پوچھا تھا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتا دے مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا تھا۔ مگر اس کی مشکوک حرکتوں کو دیکھ کر تو میں شک میں پڑ گئی تھی کہ شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ اس کو دن رات موبائل پر مصروف دیکھ کر میں اس بات کا اندازہ کر رہی تھی کہ اس کی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ ایک وقت بھی وہ مجھے بازار جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی تھی، مگر اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے بھی اس کو بات کرتے سن چکی تھی۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 1 گھنٹے میں وہیں پر ملتی ہوں جہاں ہمیشہ ہم ملتے ہیں۔ میں اماں سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلوں گی تو یاد رکھنا کہ میں زیادہ دیر نہیں رک پاؤں گی، میرے پاس صرف تھوڑا سا وقت ہی ہوگا۔ تم سے جو چیز منگوائی ہے وہ لے آنا۔ اور اس کی یہی بات سن کر میرے شک کو تقویت ملی کہ وہ ضرور کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہے، اور مجھے غصہ بھی آیا کہ میں اتنے دنوں سے اسے پوچھ رہی ہوں اور یہ مجھ سے چھپا رہی ہے، تو چلو آج میں اس کو رنگے ہاتھوں ہی پکڑ لیتی ہوں تاکہ اس کو شرمندگی تو ہو کہ اس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بیٹی یوں اس چکر میں کیوں پڑ گئی ہے، جبکہ میں تو اسے اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ جب چاہے مجھے بتا سکتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، کہ وہ اب پڑھی لکھی لڑکی ہے اور معاشرے میں ایک عزت دار ڈاکٹر کے طور پر جانی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کوئی پسند ہو اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن اسے مجھ سے یوں جھوٹ بول کر اپنا چکر نہیں چلانا چاہیے تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں مسلسل اس کے پیچھے تھی۔ بازار ختم ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی بھی چلتی جا رہی تھی۔ جس جگہ وہ رکی اس جگہ کو دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ وہ ایک پارک تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ یہاں پارک میں کسی سے ملنے آئی تھی۔ وہ پارک کے اندر چلی گئی تو میں بھی 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے اندر گئی۔ میں نے ایک درخت کے پیچھے سے دیکھا تو وہ مجھے کسی سے بات کرتے نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کسی سے لڑ رہی ہو، کیونکہ وہ نہایت ہی پریشانی کے عالم میں زور زور سے بول رہی تھی کہ میں کافی دور تھی، اسی لیے نہ تو میں دیکھ سکتی تھی کہ اس نے آگے کون کھڑا ہے اور نہ ہی باتیں سن سکتی تھی۔ اس لیے میں اس لڑکے کی شکل دیکھنے کے لیے جیسے ہی تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو کوئی لڑکا تھا ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کی سہیلی کھڑی تھی۔ میں اس لڑکی کو جانتی تھی، وہ اکثر میری بیٹی کے ساتھ میرے گھر پر آیا کرتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس سے ملنے یہاں چوروں کی طرح باہر کیوں آئی تھی اور یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ میری بیٹی کی یہ سہیلی بھی ڈاکٹر ہی تھی اور یہ دونوں ایک ہی اسپتال میں کام کرتی تھی، اس لیے میں اس سے اچھے سے آگاہ تھی۔ ان دونوں کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بات پر سخت ٹینشن کا شکار ہے۔ یہاں میرے دل کو تسلی ہوئی کہ شکر ہے میری بیٹی کا ایسا ویسا کوئی چکر نہیں جیسا میں سوچ رہی تھی۔ وہیں مجھے اس بات کی بھی الجھن ضرور ہو گئی کہ آخر میری بیٹی کو یوں چھپ کر اپنی سہیلی سے ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی۔ میں گھر واپس آ گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی واپس چلی آئی، مگر اس کے چہرے سے پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھ سے کوئی بات بھی کیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھے بتا دے گی، مگر پھر وہ رک گئی اور بات کو ٹال گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ آج سے میں آپ کو طاقت کی ایک نئی گولی دے دوں رہی ہوں، یہ دوا لازمی کھا لیجئے گا، اس کا ناغہ ہرگز بھی نہیں مت کریے گا، آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے یہ طاقت کی دوا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کی اس محبت پر نہال ہو گئی اور ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی امی آپ فکر مت کریں، بس ہسپتال میں 1-2 مریضوں کی پریشانی لگی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں۔ تو میں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا کہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو اپنے مریضوں کی پریشانی تو ہوتی ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھی
کسی مریض کے بارے میں ہی بات کر کے پریشانی ہو رہی ہوں۔ مجھے اتنا شک میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے وہ گولی دے کر چلی گئی۔ کھانے سے پہلے میں نے اس گولی کو غور سے دیکھا تو وہ عام دوائیوں سے بہت ہی مختلف تھی۔ عجیب غریب قسم کی چکور سی گولی تھی۔ میرا دل نہ کیا کہ اسے کھاؤں، لیکن چونکہ بیٹی خاص طور پر تاکید کر کے گئی تھی کہ اسی لیے میں نے اسے کھا لیا۔ اس گولی کا ذائقہ بھی بہت ہی عجیب و غریب تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چونکہ یہ طاقت کی دوا ہے تو شاید اسی لیے ایسا ہے۔ مگر صبح اٹھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے تو اپنے سارے جسم سے جیسے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جسم ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس ہو رہا تھا اور میرے جسم پر گند بھی لگا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو کر چلانے لگی اور اپنی بیٹی کو آوازیں دینے لگی۔ اس نے آ کر یہ سب دیکھا تو نہایت سکون سے کہنے لگی کہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ طاقت کی دوا ہے نا، اسی لیے ایسا ہو گیا ہے، کچھ دن ایسا ہی ہوگا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ میری بیٹی ڈاکٹر تھی اور اسے سب کچھ پتہ تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ میں تو ان پڑھ سی عورت تھی، مجھے تو دوائیوں کے نام تک کے بارے میں کچھ آگاہی نہیں تھی۔ گھر میں اور کوئی تھا ہی نہیں جس سے میں پوچھ سکتی، کیونکہ صرف میں اور میری بیٹی ہی اس بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔ میں اور میرے شوہر دونوں ہی ان پڑھ تھے، لیکن ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں۔ شادی کے 10 سال کے بعد ہمیں اللہ نے اولاد دی تھی، اس لیے ہم نے اس کی ہر خواہش پوری کی اور اسے ساری عمر رانی بنا کر رکھا۔ جب میری بیٹی 10 سال کی تھی تو میرے شوہر کی وفات ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ہر صورت میں ڈاکٹر بناؤں۔ میرے شوہر ایک بزنس مین تھے اور ان کی کافی ساری پراپرٹی تھی، اس لیے ان کے جانے کے بعد ہمیں مشکل پیش نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر کے بعد بھی اپنی بیٹی کو لاڈ پیار سے ہی پالا، کیونکہ اب میں اس کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگر میرے لاڈ پیار نے اسے کافی بگاڑ دیا تھا اور وہ کافی خود سر ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے مجھے نا امید نہیں کیا اور دن رات محنت کر کے آخر کار وہ ڈاکٹر بن ہی گئی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت ساری امیدیں تھیں، کیونکہ اب وہ ایک خاص کامیاب ڈاکٹر بن گئی تھی، تو میں چاہتی تھی کہ اس کی جلد جلد شادی کر دوں، مگر اسے میرے اکیلے رہنے اور میری صحت کی فکر تھی، کہ اسی لیے وہ انکار کر دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اماں پہلے تم صحت مند ہو جاؤ، پھر میں کچھ سوچوں گی۔ اس لیے وہ وقتاً فوقتاً مجھے طاقت والی گولیاں دیتی رہتی تھی، مگر آج کی جو گولی اس نے مجھے دی تھی، اس نے تو میرے حشر خراب کر دیا تھا۔ میں بہت مشکل سے غسل خانے تک گئی تھی اور وہ گند اپنے اوپر سے صاف کر کے نہائی تھی، تب جا کے مجھے تھوڑا سا سکون ملا۔ میں حیران تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے جسم پر کیسا گند لگا ہے، مگر مجھے کوئی بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میری بیٹی مجھے پریشانی سے دیکھ کر کہنے لگی کہ اماں آپ فکر نہ کریں، یہ گولی کے اثر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اندر بیماری کی وجہ سے جو گند وغیرہ جمع ہوا تھا وہ باہر نکل رہا ہے۔ اس کی بات پر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس صبح بھی اسے ہسپتال جاتے ہوئے میں نے کافی پریشان دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ جانے وہ کس بات پر اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے اور مجھے بتا بھی نہیں رہی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کی اسی دوست سے پتہ کرنا چاہیے جس سے وہ ملنے پارک میں گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں ہی اس معاملے کو لے کر پریشان ہیں۔ میری بیٹی تو مجھے کچھ بتا نہیں رہی، ہو سکتا ہے کہ وہی کچھ بتا دے تو ان کا مسئلہ حل کرنے میں میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی لا علمی میں اس کی دوست سے ملوں، اس لیے اسپتال میں جا کر میں نے ریسپریشن سے اپنی بیٹی کی اس ڈاکٹر سے دوست کا نام لے کر اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ ریسپریشنٹ کہنے لگی کہ اس نام کی تو کوئی ڈاکٹر ان کے ہاں کام ہی نہیں کرتی۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ دھیان سے تو دیکھے، میری بیٹی کی دوست ہے، وہ ڈاکٹر ہے اور اسی اسپتال میں ہے، آپ چیک تو کریں، مگر وہ ریسپریشنٹ لڑکی مسلسل منع کر رہی تھی۔ اس وقت اچانک مجھے ایک طرف سے اپنی بیٹی آتی دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھ کر اور میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ مجھ سے پوچھے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گی کہ میں اس کی ٹو میں یہاں تک آئی ہوں، تو اسے کتنا برا لگے گا۔ اس لیے میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ جو تمہاری ڈاکٹر دوست ہے نا، میں تو اس کے پاس چیک اپ کے لیے آئی تھی، مجھے اپنی طبیعت تھوڑی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر دیکھو نا یہ ریسپریشنٹ لڑکی تو منع کر رہی ہے کہ اس نام کی کوئی ڈاکٹر یہاں ہے ہی نہیں، اور میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ دھیان سے چیک کرے کہ اتنی دیر میں تم آ گئی۔ میری بیٹی جلدی سے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے کر کہنے لگی کہ اماں آنے سے پہلے مجھے تو بتا دیتی، میری وہ دوست اب یہاں پر کام نہیں کرتی،
اس نے کچھ دنوں سے پہلے ہی ہسپتال چھوڑ دیا تھا، وہ کہیں اور نوکری کرتی ہے اور یہ لڑکی ابھی نہیں آئی ہے، اسی لیے اسے نئے اور پرانے ڈاکٹر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اب ہسپتال مت آئیے گا، میں آپ کو خود گھر پہ ہی آ کر مکمل چیک اپ کر لوں گی۔ میں نے بہانہ سے اپنی بیٹی سے اس کے ڈاکٹر دوست کا معلوم کرنا چاہا اب کون سے اسپتال میں ہے، مگر وہ اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتانے کے منع کر دیا۔ کہنے لگی، اماں آپ اس کے بارے میں اتنی پوچھ گچھ کیوں کر رہی ہیں؟ تو میں نے بات ٹال دی، میں تو بس یہی معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ اس دوست کو پتہ ہوگا کہ میری بیٹی کس وجہ سے پریشان ہے، مگر اب وہ خود لاپتہ ہو گئی تھی۔ خیر میں پریشانی سے واپس مڑ گئی۔ ابھی میں ہسپتال میں گیٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اچانک میری ٹکر اس لڑکی سے ہوئی اور میں بری طرح سے نیچے گر گئی۔ وہ لڑکی بھی شاید ڈاکٹر ہی تھی، کیونکہ اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور مجھ سے معذرت کرنے لگی اور مجھے پوچھنے لگی کہ کہیں مجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ مجھے چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے آئی۔ بیٹی بھی اس وقت وہیں پر موجود تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس سے مجھے دیکھ کر رکنا اور میری خیریت پوچھنی چاہیے تھی، مگر اچانک پتہ نہیں کیوں وہ وہاں سے بھاگ کر چلی گئی۔ اس ڈاکٹر نے میرے پیر کا جائزہ لیا اور معمولی سی موچ آئی تھی۔ اس نے تھوڑی سی مالش کی تو کچھ ہی دیر بعد میں چلنے کے قابل ہو گئی۔ میں اس ڈاکٹر لڑکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر آ گئی، مگر میرے ذہن میں بار بار میری بیٹی کا رویہ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے اپنی ماں کی تکلیف سے زیادہ کچھ اور اہم تھا جو وہ میرے پاس ہی نہیں آئی؟ شام کو وہ گھر آئی تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے غصہ ہوں گی کہ میں وہاں پر آپ کے پاس کیوں نہیں آئی۔ اصل میں اس وقت مجھے ایمرجنسی کال آ گئی تھی، میرے مریض کی حالت بہت تشویشناک تھی، اس لیے مجھے وہاں پر جانا پڑا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کے پاس تو ایک اور ڈاکٹر بھی موجود ہے، اس لیے میں نے اپنے فرض کو نبھانا بہتر سمجھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی وضاحت پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ ہو سکتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ دن گزر رہے تھے اور میری بیٹی روزانہ مجھے آ کر طاقتور دوائی کھلا دیتی تھی، جس کے بعد صبح صبح میری حالت بہت ہی بری ہو جاتی تھی۔ میرا سارا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا تھا اور میرے جسم پر گند لگا ہوتا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت کراہت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی بیٹی کو کہا کہ مجھ سے یہ بات کڑوی سی دوا نہیں کھائی جاتی اور تم کوئی اور گولی دے دو، میری دوا بدل دو، مگر وہ مجھے کہتی کہ اماں تمہاری صحت کے لیے یہی گولی بہتر ہے، جبکہ مجھے تو اپنی صحت کے پہلے سے بھی نسبت اور گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جسم میں کمزوری بھی پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ یہی کہتی تھی کہ یہ شروع کے اثرات ہیں، ایک بار جب یہ گولی اچھے سے اثر کرے گی تو میں آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو ڈاکٹر نہیں تھی، وہ تھی، اس لیے مجھے اس کی ماننی پڑتی تھی۔ اب اتنی کمزوری محسوس ہونے لگی تھی کہ میں انہیں گھر سے نکلنا بہت ہی کم کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے اپنی دوست کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر جانا پڑا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے اپنی دوست کی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو وہی لڑکی تھی جو اس دن مجھے ہسپتال میں ملی تھی، جس نے میرے پیر کی مالش کی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا، اس لیے وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھے ملے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ آنٹی آپ کو تو شاید خون کی کمی لگ رہی ہے، آپ کا رنگ بھی بہت پیلا ہو گیا ہے، آپ کیا اپنا چیک اپ نہیں کرواتی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں طاقت کی دوائی کھا رہی ہوں، شاید اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو وہ چونک کر کہنے لگی کہ ایسی کون سی دوا ہے جسے بجائے بہتر ہونے کے اور بیمار لگ رہی ہیں؟ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی کے اوپر کوئی سوال کھڑا کرے کہ اس کی دی ہوئی دوائی سے میں بیمار ہو گئی ہوں، اس لیے میں نے اسے ٹال دیا کہ میں کسی دن تمہیں وہ گولیاں لا کر دکھاؤں گی جو میں آج کل کھا رہی ہوں۔ تو اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہ لازمی لے کر آئیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ جب میں اس کے وہاں سے واپس آئی تو مسلسل سوچنے لگی، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیمار ہوتی جا رہی ہوں، اور یہ سب کچھ اسی گولی کی وجہ سے ہے۔ رات کو میری بیٹی مجھے وہ دوائی کھلانے آئی تو میں نے وہ لے کر اس کی طرف رکھ دی اور تھوڑی دیر بعد کھا لوں گی کہ مگر پھر اسے کھانا مجھے بھول گیا۔ اسی رات اچانک رات کے 2 بجے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے، تو میں نے فوراً سے سائیڈ لیمپ جلا دیا۔ دیکھا تو وہ میری بیٹی تھی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی،
اس کے منہ سے نکلا، امی آپ نے دوائی نہیں کھائی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، آج ہی شاید میں دوا کھانا بھول گئی، مگر تم کیوں گھبرا گئی ہو اور میرے کمرے میں اس وقت کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بہانہ بنانے ہوئے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، میں تو بس آپ کو دیکھنے آئی تھی کہ آپ سو رہی ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدم وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے اس کا رویہ بہت ہی عجیب لگا اور مجھے کچھ شک بھی ہو رہا تھا کہ اگلی صبح میں اٹھی تو میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہ اسی کی وجہ سے تھا کہ میں رات کو وہ گولی نہیں کھائی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کی دی ہوئی دوا سے میں بیمار رہی ہوں اور اس صورت وہ برا محسوس کرتی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر ہی ٹیسٹ کروا لوں۔ اگلے دن میں نے اپنے دوست کی اس ڈاکٹر بیٹی کو فون کیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ آج یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے آ جائیں، اور ساتھ ہی اس نے مجھے وہ گولیاں لانے کا بھی کہا جو میں آج کل کھا رہی تھی۔ میں گئی اور اس کو اس دوا کا ساشے دکھایا تو وہ دیکھتے ہی چونک کر مجھے کہنے لگی کہ آپ یہ دوا کھا رہی ہیں؟ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ دوا کھائیں؟ مجھے اس کے تاثرات سے بھی یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ شاید یہ کوئی غلط دوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور اس نے مجھے یہ دوا تجویز کر کے دی ہے۔ وہ چونک کر کہنے لگی کہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایک ڈاکٹر بیٹی اپنی ماں کو ایسی دوا دے سکتی ہے۔ مجھے اپنی ڈاکٹر بیٹی کا نام بتائیں، کس ہسپتال میں وہ کام کرتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو اسی ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس کا نام ڈاکٹر اسما ہے۔ وہ الجھن سے کہنے لگی کہ اسما نام کی تو کوئی ڈاکٹر ہمارے یہاں پر نہیں ہے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی بیٹی پھر کسی اور ہسپتال میں ڈاکٹر ہوگی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو میری اس سے یہی ملاقات بھی ہوئی تھی، ممکن ہے کہ آپ کو ہی معلوم نہ ہو۔ تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت غلط بیانی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ہسپتال کے ریکارڈ میں ایسے کسی ڈاکٹر کا نام موجود نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پر کام کرنے والے ایک اسٹاف کو اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر آپ کو اتنی ہی بے یقینی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم یہاں پر آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں اسے لے کر ہسپتال میں ایک کمرے میں جا کر دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ اس ڈاکٹر کو ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی یہاں پر نہ ہو؟ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی میں اچانک مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ جب میں نے وہاں پر اپنی بیٹی کی دوست کو دیکھا، وہ ایک مریض کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ میں حیرت سے آگے بڑھی تو کچھ ہی دیر میں وہ دوسرے بیڈ کے پاس مجھے اپنی بیٹی بھی نظر آ گئی۔ میں نے اس ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ دیکھیں، وہ ہے میری بیٹی۔ میری آواز سن کر ایک دم میری بیٹی چونک کر پیچھے مڑی اور مجھے اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھ کر اس کی رنگت اڑ گئی۔ اس ڈاکٹر نے میری بیٹی اسما کو کہا کہ تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ یہاں کی نان پیرا میڈیکل سٹاف ہے، یہ نہ تو ڈاکٹر ہے اور نہ ہی نرس۔ یہ سن کر تو میرے سر پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی۔ اس ڈاکٹر نے غصے سے کہا کہ تم اپنی ماں کو یہ غلط دوا کیوں کھلا رہی تھی کہ جیسے اس کی طبیعت تو خراب ہو رہی ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میری بیٹی ڈر گئی اور مجھے کہنے لگی کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ سب اپنے دوست کے کہنے سے ہی آ کر کیا ہے۔ مجھے شروع سے ہی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے میں آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے بس عیاشی ہی کرتی رہی اور نئے نئے دوست بناتی رہی۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا اور یہ 4-5 سال میں نے بس اپنی زندگی کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارے، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ آپ چونکے بابا کی ساری پراپرٹی میں خرچ کر چکی ہوں اور میرے پاس کوئی قابلیت نہیں، تو میں نے یہاں اسپتال میں نوکری کر لی۔ میرے دوستوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ مجھے یہی کہتے رہے تھے کہ تم اپنی ماں کو تھوڑا سا بیمار کرو تاکہ اس سے گھر کی کاغذات پر دستخط کروا لو، پھر گھر کو بیچ کر ہم سب مل کر کوئی بزنس کریں گے۔ میں نے بھی ان کی بات مانی کیونکہ میں بھی کوئی بزنس کرنا چاہتی تھی۔ یہ دوائیاں مجھے میری ایک دوست نے ہی دی تھیں۔ میں بس آپ کی وجہ سے ہی پریشان رہتی تھی کہ کہیں آپ کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، مگر مجھے میرے دوست کہتے تھے کہ بس مجھے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو رہی ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آپ کو اپنے جیتے جی یہ گھر میرے نام کر دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں روزانہ رات کو 2 بجے آپ کے کمرے میں آ کر وہ گند لگا دیتی تھی۔
تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کی بیماری کچھ زیادہ ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے تو اپنی بیٹی پر اپنی ساری عمر بھر کی جمع پونجی لگا دی تھی، اور مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ صدمے کی وجہ سے کہیں مجھے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم نے اپنی دوست کے کہنے کے آ کر یہ گولی اپنی ماں کو دی ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک دوا ہے؟ اس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میری بیٹی شرمندہ ہو کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ دوا اتنی خطرناک ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ کیونکہ وہ گند آپ پر لگاتی ہوں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہو رہی ہیں، ورنہ تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ یہ دوائی اتنی خطرناک نہیں ہے۔ میں بس اپنے آپ کو بدلنا چاہتی تھی اور بزنس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ڈاکٹر تو بن نہیں سکی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ بزنس کر کے کامیاب ہو کر آپ کو سچ بتاؤں۔ مجھے معاف کر دیں۔ شکر تھا کہ اس ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا، ورنہ تو اگر میں یہ گولیاں کھاتی رہتی تو وہ شاید چند ہی مہینوں میں میری جان چلی جاتی اور اس کے دوستوں کا پلان مکمل ہو جاتا۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اب تمہیں جو بھی کرنا ہے وہ تم اپنے بل بوتے پر ہی کرو گی، اور جب تک کچھ بن نہیں جاؤ گی میرے گھر میں واپس نہ آنا۔ شاید ایسے ہی اسے عقل آ جاتی اور اسے اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہو جاتا اور وہ سدھر جاتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔